نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ تنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم ججز صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرین محترم، ایک وقت تھا جب انسانیت گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گری ہوئی تھی، فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی، غلاموں کی گردنیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، خود ساختہ خداؤں کے آگے جھکی ہوئی تھیں، ظلم کی آخری حدوں کو چھو چکی تھیں، تمام اخلاقی حدود پامال کر چکی تھیں، خالق ارض و سما کو بھلا چکی تھیں۔ ایسے حالات میں فاران کی چوٹیوں سے ایک آفتاب طلوع ہوا جس کی ضیاء پاشیوں نے شش جہات کو بقائے نور بنا دیا، ذرے کو مہتاب بنا دیا، غلاموں کو آقا، بیگانوں کو ابنا، گمراہوں کو ہدایت یافتہ، ظالموں کو محسن، بد اخلاقوں کو معلم اخلاق، فاسقوں کو نیکوکار، کینہ پروروں کو بھی بھائی بھائی، مشرکوں کو معاہد، بت پرستوں کو خدا پرست، بے انصاف کو عادل بنا دیا۔ بقول اقبال، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ حضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے آدمی کو آدمیت ملی، انسانوں کو انسانیت ملی، بندوں کو بندگی نصیب ہوئی، عظیموں کو عظمت ملی، بہادروں کو شجاعت ملی، سخیوں کو سخاوت ملی، ملت کو وحدت ملی۔ وہ آئے تو ماحول نکھرا، وہ آئے تو عالم سجا، وہ آئے تو انسانیت مسکرائی، وہ آئے تو جہاں کو رونق ملی۔ وہ آئے ایسے کہ ان جیسا کوئی آ نہ سکا، وہ چھائے ایسے کہ ان جیسا کوئی چھا نہ سکا، وہ بھائے ایسے کہ ان جیسا کوئی بھا نہ سکا۔ حضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزم کو سجا دیا، زمین کی فضا کو امن و سلامتی سے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات نے چلچلاتی دھوپ میں انسانیت کو محبتوں کا سائبان عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کردار نے صدیوں پرانی نفرتوں کی بھڑکتی آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبنم کے وہ گھر برسائے کہ یہ جہاں سرسبز و شاداب ہو گیا۔ علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق بھی خوب، خلق بھی خوب، ان کا بچپن بھی خوب تر، ان کی جوانی بھی خوب تر، ان کا چلنا بھی کمال، ان کا رکنا بھی کمال، ان کے بول بھی حسین، ان کی خاموشی بھی حسین، ان کی عطا کی بھی کیا بات، ان کی غنا کی بھی کیا بات، غرض یہ کہ ان کی آمد بھی تھی بہاروں جیسی۔ علی جا، میں اس تاجدار ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، وہ جن کے متعلق ارشاد ربانی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ جن کے متعلق ان کا اپنا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان کے بعد کسی عللے تللے کی ضرورت نہیں، کسی کذاب و دجال کی ضرورت نہیں، کسی مسلمہ و مرزا کی پرواہ نہیں۔ ان کے
کسی کا ضابط دجال کی ضرورت نہیں، کسی مسلمہ و مرزا کی پرواہ نہیں۔ تدبر کی تعلیم انہی کے ہاں، تذکر کی تعلیم انہی کے ہاں، تفکر کی تعلیم انہی کے ہاں۔ کوئی ایسی تعلیم جو اس ہستی نے چھوڑی ہو، کوئی ایسی فلاح جو اس ہستی نے نہ بتائی ہو، کوئی ایسی نصیحت جو اس ہستی نے نہ کی ہو۔ کامیابی کے سارے اسباب انہی کے در پر، انسانیت کی معراج انہی کے در پر، بہار آفرین مستقبل انہی کی تعلیمات میں۔ بقول اقبال، پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ رونق از ما محفل ایام را، رونق از ما محفل ایام را، رونق از ما محفل، رونق از ما